الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق اللہ العظیم. حاضرین کرام، اس وقت میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ سورۃ الاعراف کی ایک آیت کریمہ ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی یوں ارشاد فرما رہے ہیں: بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. اگر تم نے میری بات کو ٹھکرا دیا تو مجھے قیامت کے دن تم پر عذاب کا خوف ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم جو ملک عراق کے آس پاس آباد تھی ان کی اصلاح کے لیے رسول بنا کر بھیجا. قوم اپنے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا کر جھوٹے خداؤں اور معبودان باطل کی عبادت کرتی تھی. حضرات علماء کرام لکھتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے پہلے شرک اور بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی. وہ اس طرح کے جب ان کی قوم کا کوئی عابد و زاہد اللہ والا انتقال کر جاتا تو شیطان اپنی تمام تر مکاریوں کے ساتھ قوم کے بڑے لوگوں کے پاس آتا اور ان کو مشورہ دیتا کہ ان اللہ والوں کی مورتیاں بنا کر اپنے عبادت خانے میں رکھو تاکہ جب ہم عبادت کرنے عبادت خانے جائیں تو ان کی تصویریں دیکھ کر ان کی عبادت اور ان کا تقوی ہمیں یاد آ جائے اور ہمیں عبادت کرنے میں خشوع خضوع حاصل ہو. قوم کے جاہلوں کو شیطان ملعون کی تجویز بہت پسند آئی. انہوں نے ان اللہ والوں کی مورتیاں بنا کر اپنی عبادت خانے میں رکھ دیا. ان لوگوں کے بعد جب دوسری نسل آئی انہوں نے ان مورتیوں کا احترام شروع کر دیا. جب وہ لوگ بھی چلے گئے ان کی تیسری نسل آئی تو انہوں نے احترام سے بڑھ کر ان کی پوجا شروع کر دی. اس طرح شیطان کا مقصد پورا ہو گیا اور پوری کی پوری قوم اپنے خالق و مالک سے بالکل کٹ کر ان مورتیوں کو اپنا معبود سمجھنے لگی. جب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو ان جھوٹے خداؤں کی عبادت سے روکا اور فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ان کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. قوم نے آپ کو جھٹلایا، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. روایات میں آتا ہے کہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارتی تھی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، آپ کا بدن لہو لہان ہو جاتا. آپ کو ہوش آتا تو اپنے رب سے فریاد کرتے، پروردگار اپنے نبی کو زخمی دیکھ کر تیرا غیظ و غضب جوش میں نہ جائے. اے میرے مولا، میری قوم نہ سمجھ ہے، نہ عاقبت اندیش ہے، تو انہیں معاف کر دے. ظلم و ستم سہتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ جاری رکھی. 1 سال 2 سال نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال واض و نصیحت کی. 950 سال کی محنت سے صرف 80 لوگ آپ کے نورانی ہاتھوں پر ایمان لائے. پھر بھی آپ مایوس نہ ہوئے، برابر واض و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ اللہ کا آخری حکم آ گیا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
اے نوح تیری قوم میں جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے لا چکے، اب ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، اس لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر تو غمگین نہ ہو، وہ زمین پر ایمان لانے والا اب کوئی نہیں، پوری زمین اللہ کے نافرمانوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرایا تو غرور و تکبر سے اونچی گردن کرنے والے نا سمجھ انسانوں نے خدا کے نبی کو للکارا، کہنے لگے قالوا یا نوح قد جادلتنا واکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کہ اے نوح تو نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، اگر تو واقعی سچا ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے اگر وہ برحق ہے تو اس عذاب کو ہم پر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام غیظ و غضب میں بھر گئے، دربار الہی میں دست دعا دراز کیا۔ قرآن کہتا ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا، اے الہ العالمین اب میں کمزور ہو چکا ہوں، قوم کو دعوت دیتے دیتے میری ہڈیاں چٹکنے لگی، میری دستگیری فرما۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے الہ اے بار الہ میں نے دن رات اپنی قوم کو تیری طرف بلایا، جتنا بلایا یہ اتنا ہی بھاگتی تھی، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، جب بھی میں نے ان کو تیری طرف دعوت دی تاکہ تو ان کی مغفرت کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لی تاکہ حق و صداقت کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے ان کو کھلا دعوت دی، میری قوم میری دعوت کو قبول کرنے کے بجائے مجھے ستانے لگی، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، میرے خلاف بڑی بڑی سازشیں کرنے لگی۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے خدا قہار روئے زمین پر جتنے نافرمان ہیں ان کو تخت و تاراج کر دے، نیست و نابود کر دے، إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اے الہ العالمین اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا یہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد بھی کافر و فاجر پیدا ہوگی۔ اللہ کا نبی دربار خدا بندی میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کی لاج نہ رکھے، ایسا کب ہو سکتا تھا؟ حکم ہوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی تیار کرو۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو کفار آپ کا مذاق اڑاتے کہ یہاں پینے کو پانی نہیں، کیا یہ کشتی ریت پر چلے گی؟ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے آج تم ہمارا مذاق اڑا لو، وقت قریب ہے تمہاری تقدیر خود تمہارا مذاق اڑائے گی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور آپ پر ایمان لانے والے 80 افراد کو کشتی پر سوار کر لو۔ ادھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ہوا خانہ کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا جائے، پھر حکم خدا ہوا اے زمین یہ ہماری قدرت ہے، ہم نے تیرے اندر پانی کے خزانے روکے رکھے تھے، آج تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ زمین شق ہونے لگتی ہے، آسمان کو حکم ہوتا ہے پانی برسا، قرآن کہتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ہم نے زوردار پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے واں کر دیے اور زمین کو چشمے کی طرح بہا دیا، سارا عالم طوفان باد و بارہ کی لپیٹ میں آ گیا اور
روئے زمین پر دندنا کر چلنے لگے۔ اکڑ کر چلنے والے، فخر و غرور سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانے والوں کو اس خدائی عذاب سے نہ اونچے اونچے محلات بچا سکتے ہیں نہ بلند و بالا پہاڑ۔ روایات میں آتا ہے کہ 40 دن اور 40 رات تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے پانی ابلتا رہا، یہاں تک کہ پہاڑوں سے بھی 15 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ جب کافر قوم غرق ہو گئی، اللہ نے حکم دیا، یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، اے زمین جتنا پانی تو نے ابلا ہے اس کو جذب کر لے، اور آسمان کو حکم ہوا پانی برسنا بند کر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اتر جاؤ۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کی 950 سال دعوت و تبلیغ کی جد و جہد اور ان کی قوم کی سرکشی کا عبرتناک واقعہ۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل ایمان پر چاہے کسی طرح کے بھی حالات آئے، آخر کار ان کی کامیابی مقدر ہے، اور کافر و مشرک چاہے اتنی ہی مست اور خوش نہ ہو، آخر کار خسارہ اور ہلاکت و بربادی ان کی قسمت۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور سب مسلمانوں کو فکری و عملی گمراہیوں سے بچا کر دین پر ثابت قدم رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔